اور ناظرین 9 نومبر کو سوابی میں جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا گیا اور لائے عمل کے حوالے سے بہت لوگوں کا اگرچہ یہ خیال تھا کہ کوئی لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا. ہم ضرور جان لیتے ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب نیڈز نو انٹروڈکشن، مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس. بہت شکریہ. شیخ صاحب عدالتوں کے حوالے سے تو کہا جاتا تھا کہ تاریخ پر تاریخ 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 پر تاریخ، لیکن اب احتجاج کے بھی حوالے سے اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے بھی یہی کچھ تاثر اب سامنے آ رہا ہے کہ فائنل کال کی بات کی جاتی ہے لیکن کوئی اب تک فائنل کال نہیں دی گئی. آپ لوگ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ، اور علی امین گنڈاپور صاحب نے تو کفن تک لے کر آنے کے لیے کہا، اور آپ کے جو پروٹیسٹرز وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا ہم کفن لے کر آئے لیکن کوئی فائنل کال نہیں دی گئی. تو سب سے پہلے تو وجہ بتائیے گا، کوئی کنفیوژن ہے کہ کس وجہ سے ابھی تک کال نہیں دی جا رہی، یا پھر کسی اور اشارے کا انتظار ہے؟ کسی اشارے کا انتظار نہیں ہے اور نہ کوئی کنفیوژن ہے. لائے عمل کا کہا گیا تھا، یہ نہیں کہا گیا تھا کہ کوئی ڈیٹ دے دیں گے. سو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں لائے عمل یہی ہوتا ہے جو انہوں نے بیان کر دیا، اور وہ یہی تھا کہ نومبر کے اس مہینے میں جو کہ عمران خان صاحب رہائی کی تحریک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آخری مراحل میں چلی جائے اور سڑکوں پہ احتجاج ہو جو ہمارا آئینی حق ہے اور بھرپور طریقے سے. اس حوالے سے جو ڈیٹ کا اختیار ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے، اور عمران خان صاحب جس دن تاریخ دے دیں گے، جس دن وہ کال دے دیں گے، اس دن پارٹی کے جو قائدین ہیں جس میں ان کے چیئرمین، جنرل سیکرٹری یا گنڈاپور صاحب، وہ اس کا اعلان کر دیں گے. وہ اعلان کریں گے اور ہم آپ سے شیئر بھی کر لیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس قسم کا لفظ استعمال کیا جائے، فائنل کال یا ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن کی بات کی جائے، تو اس کے لیے پریپریشنز ہوتی ہیں، اس کے لیے موبلائزیشنز ہوتی ہیں، اور وہ صرف جسٹ بیکاز کسی نے کہہ دیا کہ جی آپ ڈیٹ کیوں نہیں دے رہے، صبح ڈیٹ دیتے ہیں. جو لوگ ذمہ دار ہیں، جنہوں نے اتنے ہزار لوگوں کو اسلام آباد تک پہنچانا ہے، ان کے لیے بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں وہی بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ تیاریاں کب تک مکمل ہوں گی. اور ویسے بھی شبابی جلسے کے اندر جو پورے پاکستان کے حوالے سے ایک احتجاجی جلسہ تھا، اس میں جن جن ضلعوں سے، جن جن علاقوں سے جس طرح لوگ پہنچے، کتنے پہنچے، کیسے پہنچے، کون سے نو شوز تھے، کس کی دلچسپی تھی، کس کی نہیں تھی، وہ ایک تصویر ہمارے سامنے آ گئی. ہمیں بڑی کلیئرٹی ہو گئی ہے کہ کہاں پہ ہمیں زیادہ محنت کرنی ہے موبلائزیشن کے لیے اور کہاں کم کرنی. تو میں یہ سمجھتا ہوں تو یہ 9 نومبر کے سوابی کے اس جلسے کے بعد آپ لوگ نے اسیس کیا کہ تیاری اب مکمل ہو چکی ہے؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، تیاری کے لیے ٹائم ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے. آپ نے ایک چھوٹا سا جلسہ کرنا ہونا جی اپنے علاقے میں، تو اس کی تیاری پہ بھی 2-4 دن لگ جاتے ہیں. اور جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں، مطلب لوگوں نے تو ٹی وی پہ مذاق سمجھا ہوا، آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لوگوں نے تو مذاق سمجھا ہوا جی نکل آؤ جی صبح، اور جو ہے وہ صبح کال دے دیں، پرسوں کال دے دیں. میری بہن، ایک چھوٹا سا بھی جلسہ ہو تو اس کے لیے علاقے میں لوگوں کو پریپریشن کرنی پڑتی ہے. جب آپ کو، میں نے بار بار کہا کہ جب آپ فائنل کال کرتے ہیں، اور یہ لفظ کہتے ہیں فائنل کال، اور وہ بھی پورے پاکستان سے موبلائزیشن، اس کی پریپریشنز کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. یہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، یہ بیچارے پچھلے 2-4 مہینوں سے، 2 سال سے مار کھا رہے ہیں. 2-4 مہینوں سے یہ مختلف موبلائزیشن میں آ چکے ہیں، ٹیئر گیس، ربر بلٹس، گرفتاریاں، ڈیٹینشن برداشت کر چکے ہیں. پستائیت کے یہ شکار ہیں. یہ روبوٹس نہیں ہیں کہ ہم ان کو روز چابی دیں گے اور یہ صبح نکل آئیں گے. میں شیخ صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں کہ موبلائز کرنے میں بھی ایک پوری ایک اسٹریٹجی درکار ہوتی ہے، اور آپ لوگ اگرچہ یہ کر رہے ہیں. 1.5 سال سے آپ کے بانی بہرحال جیل میں موجود ہیں. حکومت کی سطح سے آپ لوگ پر تنقید کی جائے، دیٹ میک سینس، سمجھ آتی ہے، آپ کے اوپوننٹس ہیں، لیکن آپ کی اپنی قیادت اور بالخصوص وہ تمام آپ کے سپورٹرز جو اس وقت پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، میں ضرور اس کا حوالہ دینا چاہوں گی کیونکہ میں خود بھی سن رہی تھی. وہ ٹویٹر سپیس 9 تاریخ کی رات کو ٹویٹر سپیس ہوئی جب آپ کا یہ جلسہ کنکلوڈ ہو گیا، آپ کا اجتماع کنکلوڈ ہو گیا، اور اس پہ شدید تنقید کی جا رہی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ لیڈرشپ کو، اور سجاد برقی صاحب اس میں شامل تھے اس ٹویٹر سپیس میں، اور یہ ان سے کہا جا رہا تھا کہ لیڈرشپ کو یہ آپ پیغام دیجئے اوورسیز پاکستانیز کا کہ ہم یہاں پر موجود ہیں، اسٹریٹجی کوئی نہیں نظر آ رہی، لیڈرشپ پر دباؤ ڈالا جائے. سب آ کے، اور کہا گیا باقاعدہ طور پہ کہ کمپنی کا اسکرپٹ پڑھ کے جو ہے وہ سب چلے گئے ہیں. سو آپ بلڈ کرتے ہیں، اینڈ وائی ڈو یو بلڈ اپ ہوپس اینڈ دین بیک آؤٹ؟ دیکھیں نہیں، کس نے کہا بیک اپ؟ کیا کوئی جواب دے دیا کسی نے احتجاج سے؟ کسی نے کہا ہے کہ ہم احتجاج کرنے نہیں جا رہے؟ کوئی بھاگ گیا احتجاج کرنے سے؟
پاکستان میں کوئی پی ٹی آئی کا ایم این اے ایم پی ایسا ہے جس نے جواب دے دیا کہ میں احتجاج نہیں کروں گا؟ جب بیچاروں کو بلاتے ہیں تبھی وہ بوریا بستر اٹھا کے آ جاتے ہیں. تو وہ تو آ گئے, ورکرز تو آپ کے آ گئے آپ کی کال پہ. ذرا مجھے جواب دے لیں. جواب دے لیں. آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کی بات کی ہے. اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے سر کا تاج ہیں. وہ ہر اوکھے ویلے میں, ہر ضرورت کے وقت میں, ہر آنی میں وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تو دیکھیں ایک ہی ہے, وہ عمران خان صاحب. باقی پیچھے تو کوئی قیادت نہیں, یہ تو ذمہ دار ہیں. خان صاحب نے مختلف ذمہ داریاں دی ہیں لوگوں کو. لیڈر تو ہمارا ایک ہی ہے, عمران خان ہے. اب جو ذمہ داران ہیں پیچھے, ان کو جب بھی کبھی مصیبت میں کوئی ضرورت پڑی ہے تو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائیوں نے ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے, ہیلپ کی ہے. اب بہت سی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ان کا اضطراب بھی ٹھیک ہے. وہ بھی یہی چاہتے ہیں ہماری طرح کہ عمران خان صاحب جلد از جلد باہر آ جائیں. مگر میرے وہ بہن بھائی جو ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہوں گے, اور بالکل سمجھتے ہوں گے, انہیں بھی ادراک ہوگا کہ ان سے بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے اندر کروڑ ہاتھ جانے والے عمران خان صاحب کے ہیں, جن میں ان کے عزیز رشتہ دار, دوست, اقارب سب شامل ہیں. وہ بھی یہاں پہ کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے جو چاہتے ہیں کہ خان صاحب جلد از جلد باہر آ جائیں. تو اضطراب جو ہے وہ ہر طریقے سے ہے, ہر طرف ہے. اور جو ذمہ داران ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ روز روز جو ہے وہ لوگوں کے سامنے میں کٹارے میں کھڑے ہونے کے بجائے یہ جو ذمہ داری ہے اس کو جلدی سے نبھایا جائے. میں دوبارہ کہوں گا کہ اس میں بہت تیاری چاہیے, جس چیز کو آپ فائنل کال کہتے ہیں, اور اس تیاری کی حوالے سے اب بحث اس لیے ختم ہو جانی چاہیے. اور 9 نومبر کو جو آپ نے اسپیسز اٹینڈ کی وہ بالکل جائز ہوں گی, اس میں ان کے گلے جائز ہوں گے, ان کی گفتگو جائز ہوگی. سر کیونکہ شیخ صاحب آپ کہتے ہیں پروپیگنڈا ہو رہا ہے, آپ کے سپورٹرز اور لیڈرشپ کے درمیان ایک فاصلہ کریٹ کیا جا رہا ہے, لیکن ابھی تو کویسچن آپ کے خود کے سپورٹرز کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں ادھر ہی آ رہا ہوں. آج عمران خان صاحب کے بیان نے میرے خیال میں بہت سی کنٹروورسیز ختم کر دی. عمران خان صاحب نے آج پریس سے بات کی ڈیالہ میں, انہوں نے کہہ دیا کہ جو اعلان کیا گیا تھا وہ میری مرضی کے مطابق کیا گیا تھا, میں خود تاریخ کا تعین کروں گا. تو میرے خیال میں جو عمران خان صاحب کے چاہنے والے, محبت کرنے والے ہیں, چاہے پاکستان کے اندر ہیں چاہے پاکستان سے باہر ہیں, ان کے لیے خان کی یہ آواز جو ہے یہ کافی ہونی چاہیے. اور اس آواز کے اندر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں جلد کال دوں گا اور اسی مہینے میں کال دوں گا. یہی بات جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی کی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان صاحب پہ اس پہ وہ لگا دی, اب موڑ لگا دی. اب جو آپ نے اگلا سوال کیا ہے کہ پروپیگنڈا اور جو ورکر اس کے درمیان, یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں میں نے اس دن تقریر میں بھی یہ کہا کہ کیبنٹ میٹنگز میں, جلسوں میں, ٹاک شوز میں یہ جو لوگ بیٹھ کے ہمیں مشورے دیتے ہیں, اور وہ کون لوگ ہیں؟ کبھی خواجہ آصف بول رہا ہے, کون بول رہا ہے؟ کبھی رانا ثناء اللہ بول رہا ہے, کون بول رہا ہے؟ کبھی طلال چودھری بول رہا ہے. اور یہ لوگ ہماری پارٹی کے لوگوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں ہاں وہ گنڈا پور تک آیا تھا اور ایسے کر کے چلا گیا. وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی وہ فلانے گنڈا پور کے یا فلانے منسٹر کے تعلقات حکومت. یہ منظم پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ پی ڈی ایم کے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, نون کے لوگ ہیں, اور اس کے اندر بہت سے, میں معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوئیے گا, بہت سے میڈیا ہاؤسز کے کچھ اینکرز بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ الائنڈ کیا ہوا ہے, اور وہ مسلسل اس پروپیگنڈے کو ہیمر کرتے رہتے ہیں لیڈرشپ کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اور وہ فاصلہ پیدا کرنے کے لیے. اور اس لیے میں نے کہا تقریر میں, اور بڑا واضح کہا کہ یہ وہ لوگ جو ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, کیبنٹ میٹنگز میں بیٹھے ہیں, جلسوں میں بیٹھے ہیں, ٹاک شوز میں رات کو آتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نون لیگ کے لوگ ہیں, یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. یہ منظم پروپیگنڈا تھرو پریس, تھرو certain few anchors, not everybody, and on talk shows and اپنے جلسوں میں کہانیاں سناتے ہیں تاکہ ہمارے ایک ورکر کو اپنے ذمہ داران کے اوپر سے اعتماد نہ رہے. تو ہم نے کہا کہ آپ ان کے پروپیگنڈے میں مت آئیں, اور مت ایسے بندوں کے مشورے کے حوالے سے بات کریں کیونکہ ہمارے دشمن ہیں جو اس وقت عمران خان کی ذمہ داران اور عمران خان کے چاہنے والوں کے درمیان فاصلہ کرنا چاہتے ہیں. ان کے منہ تو دیکھیں وہ کون ہیں. یہ نون لیگ کے لوگ ہیں, نون لیگ کے بندے, پیپلز پارٹی کے بندے. کیا یہ ہمارے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ سر میں شروع میں میں نے گزارش آپ سے یہی کی تھی کہ اگر خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع اگر وہ یہ کہے کہ جی آپ کے جو فرنٹ بینچز ہیں, جو آپ کی پہلی صف میں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ 25 سے 50% وہ کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائزڈ ہیں. رانا ثناء اللہ جھوٹ بولتے ہیں, وہ جھوٹ بولتے ہیں, اور ان کو شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے. اس لیے کہ جو 9 مئی سے لے کے 8 فروری تک پہنچا, 8 فروری سے لے کے آج تک عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا رہا. اور میں فرسٹ رو میں نہیں بیٹھتا ہوں, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, مگر جتنے بڑے بندے بیٹھتے ہیں میں ان کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں
کہ ان کے محبت کے امتحان کی ضرورت نہیں ہے. ہر جگہ پہ موجود رہے ہیں, ہر جلسے میں ہر جگہ پہ موجود رہے ہیں. اگر غیر موجودگی تھی تو صرف خان کے حکم پہ تھی, اور وہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے تھی, اور وہ کہہ کے تھک گئے ہیں. یہ جان کے بندے یہ عملے بنے ہوئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی. جب خان نے کہہ دیا کہ آپ نے روپوش ہونا ہے تو روپوش ہونا ہے, بات ختم ہو گئی. ہمارے لیے خان کے حکم سے بڑھ کے حکم کوئی نہیں ہے. مگر اس سے پہلے جتنی بھی موبلائزیشن ہوئی ہیں, کہاں یہ لوگ نہیں تھے, ہر جگہ پہ تھے. پر شیخ صاحب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ 9 نومبر کے سوابی اجتماع کے اہداف کیا تھے, آپ کا گول کیا تھا, اور کیا آپ نے وہ گول اچیو کر لیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ہم نے وہ گول اچیو کر لیا. ایک پریپ تھی, ایک مومنٹم ہم جو ہے وہ بلڈ کرنا چاہتے تھے, ہم شروع کرنا چاہتے تھے, پیغام دینا چاہتے تھے, ورکر کے آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنا چاہتے تھے. لیکن اپنے آپ کو یہ بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے شیخ صاحب, قطع کلامی کی معافی, لیکن ہوم گراؤنڈ پہ آپ تو یہ شو جو ہے وہ تو بآسانی کر سکتے ہیں. سو اصل تو بیٹل گراؤنڈ پنجاب ہے. نہیں تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ ہم 9 نومبر کو جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ ہم نے جب کمفرٹیبلی اپنے ورکر سے بات کرنی ہے تو اپنے ہوم گراؤنڈ پہ ہی بات کرنی ہے نا جی. ہم نے کوئی دشمن کے میدان میں جا کے تو بات نہیں کرنی ہے. وہ تو وہاں فائنل میچ ہوگا, جب فائنل میچ کا کال عمران خان دیں گے, سب وہاں پہنچ جائیں گے. اور آپ نے کہا کہ احتجاج کرنی ہے جہاں ہمارے پہ گولے برسائے جا رہے ہو, ہم نے لائے عمل بھی وہاں پہ طے کرنا ہے جہاں پہ گولے برسائے جا رہے ہو. نہیں, ایسے نہیں ہوتا ہے. لوگ کئی سب کی رائے کا احترام ہے, مگر کچھ سوچیں. جب آپ کو چھوٹا سا یونین کاؤنسل کا جلسہ کرنا پڑتا ہے, یا اب مجھے دیکھیں نا, پچھلے دن 2-4-6 مہینے سے پنجاب میں کتنا اوکھا ہے لوگوں کے نکلنے کا. اب جس صوبے کے اندر ضلعوں کے اندر کنونشن ناممکن ہوئے پڑے ہیں, وہاں سے آپ موبلائزیشن کرانا چاہتے ہیں تو کیا اس پہ ٹائم نہیں لگے گا؟ یہ کوئی آسان کام ہے؟ شیخ صاحب میں ایبسولوٹلی وہ سب کے سامنے ہی ہے جو آپ لوگ نے جس قسم کے آبسٹیکلز عبور کرتے ہوئے آپ لوگ یہاں تک بہرحال پہنچے. بٹ شیر افضل مروت صاحب کی میں ضرور اسٹیٹمنٹ کوٹ کرنا چاہوں گی. گزشتہ ہفتے اور اسی آپ کے 9 نومبر سے پہلے میرے ہی پروگرام میں شیر افضل مروت صاحب نے کہا تھا کہ میں اب آئندہ کے کسی احتجاج کا حصہ نہیں بنوں گا اگر لائے عمل نہیں بتایا جائے گا, اگر ہمیں نہیں پتا کہ پالیسیز کیا بن رہی ہیں, کون فیصلے کر رہا ہے, کیا لائے عمل ہوگا, کیا اسٹریٹجی ہوگی. سو ایک کمپلیٹلی کلولیس پکچر انہوں نے شو کی. مجھے یہ نہیں پتا کہ شیر افضل نے آپ کے پروگرام میں کیا کہا, کیونکہ وہ مجھے کل بھی گلا کر رہے تھے کہ بھائی اگر کوئی میرے حوالے سے بات پوچھے تو پہلے مجھ سے پوچھ لیا کرو, کیونکہ زیادہ تر لوگ غلط بیانی کرتے ہیں. سر آن ریکارڈ ہے, اگر آپ چاہیں تو میں سنوا بھی سکتی ہوں. نہیں, سن لیں میری بات. آپ کا بڑا احترام ہے, مجھے یقین ہے کہ جو آپ جو کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک کہہ رہی ہوں گی. شیر افضل صاحب ہمارے بھائی ہیں, اور 9 نومبر کو سوابی میں ہمارے ساتھ موجود تھے, میرے ساتھ بھی بیٹھے رہے. اور اس کے بعد کیونکہ وہ تھوڑا سا ان کو یہاں پہ اکلا انٹرچینج پہ کوئی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا, جس کی وجہ سے وہ لیٹ پہنچے. تو he was there and he is part of all the لائے عمل, and he is part of the اپنے حلقے سے بندے بالکل لے کے آئیں گے, اپنے علاقے سے بندے لے کے آئیں گے, کیوں نہیں لے کے آئیں گے. رائٹ. شیخ صاحب آپ نے اپنی اسپیچ میں 9 نومبر کو آپ نے کہا کہ ایک تو احتجاج کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے, وچ از گڈ. آپ کہتے ہیں آئین کا تحفظ آپ نے یقینی بنانا ہے, جمہوریت کی بحالی چاہتے ہیں. اچھا, یہ میں نے نہیں کہا, یہ میں نے نہیں کہا. اگر آپ میری تقریر سنیں تو میں نے کہا عمران خان صاحب کا پیغام ہے. اگر آپ عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ان کا بیان پڑھے تو آپ نے بالکل آپ نے ان کو ان کی بات ہی ریٹریٹ آپ نے اپنے تقریر کے کوٹ کی, اور تقریر میں کہا کہ فوج ہمارا قومی اثاثہ ہے, ہمارا ہدف کسی ادارے کے خلاف احتجاج کرنا بالکل نہیں ہے. ہمارا ہدف جو ہے وہ جمہوریت کی بحالی, عدلیہ کی آزادی, جو سو وہ آپ نے سنا میں نے کیا. رائٹ. لیکن میں شیخ صاحب یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی, آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اسی تقریر کے دوران کہا تھا کہ مت مشورے دو گھر میں بیٹھ کر, مت مشورے دو اپنے صوفوں پر بیٹھ کر, ہمارے ساتھ شامل ہو, میدان میں شامل ہو, فیلڈ میں شامل ہو, جہاں تمہیں فستائیت کا سامنا کرنا پڑے, جہاں تمہیں ٹیئر گیس اور بلٹس, ربر بلٹس کا سامنا کرنا. یہ کس کی طرف اشارہ تھا ویسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. جن لوگوں نے اپنی طرف یہ اشارہ سمجھا, میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ انہوں نے بالکل غلط سمجھا, اور یہ تنقید جو میں نے ساری دیکھی ہے. تو آپ بتا دیں کہ کس کی طرف اشارہ تھا یہ. مجھے ذرا بولنے دیں گی تو you are the first one to question and this is very good. I wanted کہ آپ مجھ سے پوچھیں. میری بہن, ہم نے کروڑ ووٹ لیے ہیں پنجاب سے, کروڑ ووٹ لیے, ٹھیک ہے جی. اب میں نے 2.25 لاکھ سے زیادہ ووٹ میں نے اپنے حلقے میں لیے ہیں. میرے ساتھ والے حلقے میں 1.5 لاکھ, اور پھر ساتھ والے حلقے میں 1,70,80,000 ووٹ ایم این اے صاحب نے لیے. اور اگر ہم صرف 3 ایم این اے بنا لیں تو وہ بھی 5.5 لاکھ کے قریب لگ بھگ بن جاتا ہے اس تعداد میں. لاہور میں کتنے وہ ہارے جیتے لوگوں کی, اور پنجاب سے کتنی تعداد آئی یہاں پہ سوابی.
تو مجھے بڑا گلا رہا ان دوستوں سے کہ جو ہمیں مشورے ضرور دیتے ہیں فون پہ، فون کرتے ہیں پھر رو پڑتے ہیں کہ خان کو کب رہا کرانا، اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، مطلب ہے کہ اگر آپ نے لاہور سے نہیں آنا ہمارے ساتھ، آپ نے اسلام آباد سے نہیں آنا ثوابی کے جلسے میں، آپ نے جھنگ سے نہیں آنا، آپ نے سرگودا سے نہیں آنا، تو اللہ کے بندوں کو گھر بیٹھ کے مشورے کس بات کے دیتے ہو؟ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ تو چلو وہاں بیٹھے ہیں، اپنی پوری سپورٹ کر رہے ہیں، وہاں جلسے کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، وہ ہماری پوری مورل سپورٹ کر رہے ہیں، جہاں کہیں اور ضرورت ہوتی ہے وہ بھی پوری کرتے ہیں۔ ہمارا تو اشارہ جو تھا اس تقریب میں وہ ان دوستوں کے ساتھ تھا کہ ہم بیٹھے کہاں ہیں ثوابی میں، اگر آپ یہاں سے 2-2 4-4 گھنٹے کی مسافت سے اٹھ کے بھی نہیں آ سکتے تو سانو کیڑی گل دے مشورے دیتے ہو؟ لیکن شیخ صاحب آپ کو وجہ کیا لگتی ہے کہ کیوں نہیں آئے ہوں گے؟ کیا وہ حکومت ڈر خوف پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے؟ پھر دیکھیں، ڈر خوف تو پنجاب میں ہے، اس میں تو میرے خیال میں ہمیں اتنا زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈر خوف تو ہے نا، ایک جگہ پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کر کے ڈیٹینشن آرڈرز کے تھرو ان کو کئی مہینے اندر رکھا جاتا ہے، ان کا ایم این اے ایم پی اے بہت بڑا چودھری ہوتا ہے، اور جب اسٹیبلشمنٹ یا حکومت اسی ایم این اے ایم پی اے کو گھسیٹتی ہے، اس پہ پرچے دیتی ہے، ان کو گھروں پہ گھر کرتی ہے، تو حلقے پہ اثر پڑتا ہے۔ اور یہ کوئی کہے کہ خوف نہیں ہے تو بس یہ کہانی چھوڑے نا، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا ہے۔ تو وہ میں نے گلے ضرور کیے لوگوں سے، اور اپنے لوگوں سے کیے کہ اللہ کے بندے ادھر نہیں آؤ گے تو پھر فائنل کال پہ کیسے پہنچے گے آپ؟ تو پھر میرے تو جو سامنے کھڑا ہوا ہے ورکر علینا، وہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، کم از کم وہ میرے ساتھ تو کھڑا ہے۔ اب جو گھر بیٹھ کے مجھے مشورے دے رہا ہے تو میں اس سے کہوں گا میرے عزیز، میرے بھائی، میری جان سے بھی زیادہ عزیز، میں نے ورکر کی میں جتنی پذیرائی کر سکتا تھا میں نے کی ہے، مگر جو گھر میں بیٹھے رہے اور نہیں ثوابی پہنچ سکے، مجھے بڑی تکلیف ہے ان کی، اور ہونی چاہیے کہ اگر ہم آج ثوابی نہیں آ سکے جو کہ صرف ایک پرامن احتجاج کا ایونٹ تھا، کہ کل نو اگر ہم فائنل کال کرتے ہیں جو لتر بج رہے ہوں گے اور وہ ٹیئر گیس یا کوئی وہ، تو پھر ہمارے ساتھ، اس لیے ان دوستوں کو میں نے گلہ کیا ہے کہ مت بیٹھو بھائی اپنے گھر میں، مت اپنے صوفوں پہ بیٹھ کے مشورے دو، ہمارے ساتھ کھڑے ہو، شیخ صاحب پاکستان کے اندر ہو۔ I get it. شیخ صاحب رائٹ، بٹ وین یو سے فائنل کال سے کیا مراد ہے؟ اڈیالہ جیل کی طرف رخ کریں گے؟ دیکھیں، میں نے تو کہا، اگر آپ نے تقریر سنی ہو، میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا فائنل کال کیا ہوگی، کالز آتی رہیں گی، ان میں سے کوئی بھی فائنل ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ فائنل کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، وہ پھر ڈیسائیسو بات ہے۔ گنڈپور صاحب کہہ رہے ہیں اسی ماہ میں ہوگی، اسی ماہ میں عمران خان صاحب فائنل کال دیں گے۔ یہ خان کا دیکھیں، خان صاحب کا حکم ہے، اگر وہ کہتے ہیں اسی ماہ میں ہوگی تو اسی ماہ میں ہو جائے گی، ہم تیار ہیں سارے۔ بٹ ڈونٹ یو تھنک مسلسل لوگوں اور علینا اور تیار ہیں، اور جو دوست ثوابی نہیں آ سکے پاکستان میں ہوتے ہوئے، اس میں اوورسیز کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو بیچارے جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، جو نہیں آ سکے میں انہیں کہوں گا کہ خدا کا نام ہے، مطلب بہت سی جگہوں پہ ہمیں ہوئی ہے پریشانی، جہاں پہ کئی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس جو ہیں وہ انہوں نے نہیں اس طریقے سے رسپونڈ کیا پنجاب میں جس طرح کرنا چاہیے تھا، بہت سی جگہوں پہ یوتھ کے پریزیڈنٹس ہیں جنہوں نے نہیں ایسے رسپونڈ کیا جہاں کرنا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے آپ کے یہاں کے دوست، شیخ صاحب ہو سکتا ہے آپ کے یہاں کے دوست واقعی میں ڈس اپوائنٹڈ ہو پارٹی قیادت سے؟ قیادت تو عمران خان ہے، ہم تو سارے ذمہ دار ہیں، یہ آپ کو قیادت نظر آتی ہے بھائی؟ ان کو تو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اگر میں اپنی ذمہ داری ٹھیک نہیں کر رہا ہوں تو کل خان صاحب تبدیل کر دیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے، یہ ان کی پارٹی ہے، رائٹ۔ کال تو خان صاحب نے دینی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بندے ہمیں ووٹ عمران خان صاحب کے کہنے پہ دے رہے ہیں وہ عمران خان کی کال پہ باہر نہیں نکلتے، کیوں نہیں نکلیں گے بھائی؟ نکلیں آپ۔ ہم نے تو دیکھیں، اگر آپ میسج، میرا جو جلسے سے پہلے کا ویڈیو میسج میں نے دیا تھا، میں نے منت کی تھی سب کی، پورے پاکستان میں جو ورکرز تھے، کہ خدا کے لیے ضرور آنا، یہ بہت اہم ہے، آپ کا پہنچنا بہت اہم ہے، بڑا ڈیسائیسو ہے، جب آپ آئیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ چیزیں کس طریقے سے اور کتنے عرصے میں آگے جائیں گی، تو اس لیے وہ گلہ میرا بنتا تھا، اور اگر میں گلہ اپنے ورکر سے بھی نہیں کروں گا، دیکھیں ایک ورکر تھا جو میرے سامنے کھڑا تھا، وہ بیچارہ بھی تو آیا نا اپنے گھروں میں سے، ایک تھا جو گھر بیٹھا ہوا تھا جڑا سانو کہندا تھا کہ چھڑاؤ، مگر اسی کہنے ساڈے نال آؤ۔ سر وہ تو کہتے ہیں، وہ ورکر تو آپ کا یہ کہتا تھا کہ گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ فائنل کال ہوگی، کفن لے کر آؤ، ہم کفن لے کر آئے، اور گنڈاپور صاحب نے کہا تھا گھر نہیں جائیں گے، لیکن پھر وہ گھر چلے گئے۔ بٹ بہرحال میں نے تو نہیں سنا کہ گنڈاپور صاحب نے کہا تھا گھر نہیں جائیں گے۔ سر گنڈاپور صاحب نے کہا فائنل کال گھر والوں کو بتا دیں گے، ہمارے جنازے پڑھ لیں، وہ سب کچھ ریکارڈ پہ ہے۔ جس دن میری بات سنیں آپ کمپلیٹ کر لیں، پھر میں نے رانا صاحب کا ایک سوال کرنا ہے۔ میری بات سنیں، جس دن اس ایونٹ کا 9 تاریخ کا اعلان ہوا اور خان صاحب سے مل کے گنڈاپور جیل سے باہر آئے، اور آتے ساتھ بار میڈیا میں انہوں نے اعلان کیا
آپ وہ سپیچ نکال لیں اور وہ جو میڈیا سے ٹاک کی ہے جس وقت اعلان کیا ہے 9 کا، اور اس میں دیکھ لیں کہ گنڈا پور نے کیا کہا ہے، پھر اگر کوئی گلا ہوا تو میں حاضر ہوں. سر سب کچھ چلا چکے ہیں. شیخ صاحب مجھے آخر میں یہ بتا دیں، رانا ثناء اللہ صاحب کو لگ رہا ہے شیخ صاحب وقت کی کمی ہے. اچھا بتائیں. ایسے نہ کریں. دیکھیے دوسری بات یہ ہے، مجھے ایک بات بتائیں، ایک اسٹریٹجی ہے، اس میں بہت سارے ایشوز آ سکتے ہیں. پرانے بیان کو آپ اگلے بیان کے ساتھ تو نہیں رکھا، جو پرانا بیان ہے وہ پرانا بیان ہے. گنڈا پور کے یہی جذبات ہوں جو وہ کہہ رہا ہے، مگر جب وہ خان کو مل کے آیا اور خان نے کہا کہ نہیں آپ ون ڈے ایونٹ کر دیں تو ون ڈے ایونٹ ہو گیا، اور اس اعلان پہ اس نے جو کہا ہے لوگوں نے اسی پہ جانا ہے نا. ٹھیک ہے وہی ہم نے جو بات گفتگو کا آغاز جہاں سے کیا تھا کہ بات رکھیے گا، اپنے ذہن میں بات رکھیے گا، اتنی بڑی میس موبلائزیشن نا چند لوگوں کے کہنے پہ نہیں ہوتی ہے. جن لوگوں نے بندے لے کے پہنچنا ہے نا، اور جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں ان کی انپٹ اہم ترین انپٹ ہے. رائٹ. شیخ صاحب آخر میں رانا 10,000 15,000 آدمی دیکھیں، 5,000 10,000 15,000 آدمی کے لے جانے سے کوئی تبدیلی یا کوئی بہت بڑا ڈراسٹک وہ چیز نہیں آ جائے گی. اگر ہم خان کو نکلوانا چاہتے ہیں تو تقریر میں بھی کہا، اس سے پہلے جلسے کے حوالے سے ویڈیو میں بھی کہا کہ ہمیں بڑی تعداد میں نکلنا پڑے گا. تو اس کے لیے محنت یہ ہے اپنے لوگوں کی کہ آپ بڑی تعداد میں نکلیں گے تو آئیں گے نا. جو پاکستان میں ہمارا ورکر بیٹھا ہے، ووٹر بیٹھا ہے، صرف ورکر نہیں، ورکر تو بیچارہ ہر دفعہ آ جاتا ہے، ورکر تو بیچارہ بار کھا کے آ رہا ہے. سر ووٹر اور ورکر دونوں آپ کا بہت ایبسولوٹلی بہت چارجڈ آپ کا ووٹر اور آپ کا ورکر ہے، اور وہی اسی حوالے سے ریزرویشن جو اوورسیز پاکستانیز کے تھے کہ وہ کسی پوائنٹ پہ اگر ڈس اپوائنٹ ہوں گے، کریڈیبلٹی آگے آنے کا ٹائم ہے. خان صاحب نے کہا ہے ریزرویشن کا ٹائم نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو مرضی کرنا ہوا فیصلہ کن، آپ کہتے ہیں فیصلہ کن گھڑی جو ہے وہ نومبر کا ماہ ثابت ہوگا. بٹ شیخ صاحب آخر میں رانا ثناء اللہ صاحب کو لگ رہا ہے دیکھیں جی اعلان خان صاحب کہیں گے، کل تسی مینوں نہ پھاڑ کے بیٹھ جانا، خان صاحب جو کہیں گے، خان صاحب سب کو کمیونیکیٹڈ ہے. شیخ صاحب رانا صاحب کا تو سوال لے لیجئے. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوتی دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو سربراہ ہیں وہ عمران خان صاحب کو آنکھ نہیں ماریں گے، اگلے 3 سال تک نہیں ماریں گے. سو عمران خان صاحب واقعی میں چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ان کو آنکھ ماریں؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں یہ رانا صاحب، دیکھیں نا، یہ رانا صاحب جیسے لوگوں کے حوالے سے ہی میں نے کہا کہ یہ جو مشورے دیتے ہیں اور یہ جو منظم پروپیگنڈا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے دشمن ہیں اور ہے ہمارے دشمن، جو ہمارے قائد کو کہہ رہا ہے کہ 5 سال کی سزا ہو جائے گی، اور کوئی آنکھ، عمران خان صاحب کو کسی نہ آنکھ کی ضرورت ہے اور نہ آنکھ کی امید ہے، کیونکہ یہ خود آنکھوں کے اشاروں سے ملک سے جاتے رہے ہیں اور بارہا گئے ہیں ہر دفعہ چوری چکاری کے بعد. تو اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ہر لیڈر اس ملک میں جو اندر پڑا اپنی قوم کے لیے قربانی دے رہا ہے وہ شاید انہی کے لیڈر کی طرح ہے کہ آنکھیں مارے گا اور وہاں سے دوڑ ٹوٹ جائے گا. عمران خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور آج عمران خان صاحب نے اس پہ بھی بات کی واضح کہ میں نے تو کبھی یہ بات نہیں کی کہ جی آپ جو ہے نا میرے سے اس طریقے سے بات کریں یا میرے سے کوئی ڈیل ویل کریں. تو وہ برداشت کر رہے ہیں. ہم نے اپنے زور پہ اور عوامی احتجاج کی طاقت سے چیزوں کا رخ موڑنے کی کوشش کرنی ہے. باقی اللہ کی ذات بڑی ہے اور وہ کوشش ہم سب کر سکتے ہیں، اور خان صاحب ہم سب کو جی میں نے کہا عمران خان صاحب خود بھی ایک جوڈیشل روٹ ہی کے تحت چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہو. بٹ شیخ صاحب تھینک یو سو مچ. جی آپ کمپلیٹ کریں. علینا ہم ملیٹنٹ آرگنائزیشن تو نہیں ہے نا، ہم تو ایک سیاسی جماعت ہے. سیاسی جدوجہد میں شدت لا سکتے ہیں، وہ ہمارا آئینی حق ہے. تو اب ہم وہ تو ہمیں حق، ہمیں تو یہ ہمارا حق بھی نہیں استعمال کرنے دیتے. رائٹ. بٹ تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مرکزی سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم صاحب اس وقت ہم سے بات کرے تھے، جنہوں نے کہا کہ ہم عوامی احتجاج اور عوامی طاقت ہی کے بلبوتے پہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہو، ان کے بانی کے ساتھ انصاف ہو، اور فائنل کال عمران خان صاحب ہی دیں گے. تب تک یہ پوری ایک موبلائزیشن عوام کو اور اپنے سپورٹرز کو، اپنے ووٹرز کو ایک موبلائز کرنے کا ایک جس اسٹریٹجی کے تحت پاکستان تحریک انصاف چل رہی ہے وہ اس وقت نظر آ رہا ہے. اور 9 نومبر کے حوالے سے جو تنقید کی جائی تھی اس کو کافی حد تک انہوں نے ایڈریس کیا. ایک بریک پہ جائیں گے، اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے محمد زبیر صاحب، جن سے ہم موجودہ ملکی صورتحال اور اس وقت لندن میں واقعی میں کچھ کھچڑی پک رہی ہے اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد.